نیگوسیشن کی اور جس طرح اپنے ذرائع استعمال کیے اور ان کو جو ہے بالآخر جان سلوکی کو برآمد کروایا، اور اس سے جو ہے بلوچستان کے جو حالات خراب ہو رہے تھے خراب ہونے سے بچ گئے۔ اور شروع میں جو آپ نے پروگرام کی اوپننگ کی فرمایا کہ ناانصافی کی بات کی، لوگ آپ سے فون پہ بات کرتے ہیں اور انصاف دلانے کی ریکویسٹ کرتے ہیں، تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو اگزامپل دے دوں کہ ہٹلر کی فوجیں برطانیہ میں تھیں اور برطانیہ کو جو ہے بڑے شکست کا سامنا تھا۔ اسی دوران کسی گورے نے کسی انگریز جنرل کے خلاف عدالت میں مجسٹریٹ کی درخواست دی کہ فلان کرنل صاحب مجھے جو ہے میرا حقوق نہیں دے رہے، تو کورٹ نے جو ہے اس کرنل کو جو ہے سمن کیا، اور سمن جب واپس پہنچا عدالت، اور اس کے پیچھے جو بیک سیٹ ہے سمن کا اس پہ لکھا ہوا تھا ریکویسٹ انداز میں ہیڈ کوارٹر سے، اگر اس کرنل صاحب کو اس محاذ سے ہٹایا گیا تو برطانیہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ تو جج نے اس کے نیچے لکھا کہ جس قوم میں انصاف نہ ہو بادشاہ میں، اس کو حکمرانی کا کوئی حق حاصل نہ ہے۔ تو بلوچستان اس وقت جل رہا ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے، اتفاق کرتا ہوں کہ اسمبلی کو جو ہے آج بلوچستان پہ بحث کرنی چاہیے، اور یہ آج بل پیپلز پارٹی نے لایا ہے اسمبلی میں۔ میں اس بل کا جو آج ہمیں حوالہ کیا گیا اور آیا، اس اسمبلی کو اختیار ہے، اگر یہ 3 مہینے تک اس پہ بحث کرتی ہے اسمبلی، پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو اختیارات دیں گے فاٹا میں، اگر کوئی لا بنا کے بھیجے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرے گا؟ فاٹا کے تو اپنے قانون ہے، اس کو تو نہیں، یہ مالا کنڈوین پاٹا میں آتا ہے، فاٹا میں نہیں، یہ پاٹا میں آتا ہے۔ پاٹا اس میں تو ادرس بھی لکھا ہوا ہے نا، اس میں یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، یہ اس کا اینڈ ویئرز کلاز 4 آف دی آرٹیکل 247 آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان provides that the governor of the province with the prior approval of the president may with the respect of the any matter تو گورنر جو ہے پریزیڈنٹ صاحب سے اجازت لے کے اس قانون میں جو ہے امینڈمنٹ کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ یہ ہے اب جو ہے یہ مسئلہ جو ہے اسمبلی میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے صدر صاحب نے جو وعدہ کیا تھا ANP سے اس کو نبھانی چاہیے۔ حالات ایسے ہیں، پہلے سے اسلامی لا تو سارا پاکستان میں نافذ ہے، آپ کے حدود لاز کیا ہے؟ یہ اسلامی نہیں ہے۔ آپ کے جو ہے یہ چوری کے سارے لاز ہے یہ اسلامی ہے، آپ کے جو ہے یہ قصاص دیت کے لاز اسلامی ہے، باقی کیا رہ گیا آپ کے؟ اور باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے سپریم شریعہ از سپریم لا۔ تو آپ کے خیال میں آج بلوچستان پہ بات ہونی چاہیے؟ آج بلوچستان پہ بات ہونی چاہیے، بلوچستان جل رہا ہے۔ جی احمدان بگٹی صاحب، آپ اس رائے سے اتفاق کریں گے کہ آج بلوچستان پہ بات ہونی چاہیے تھی، سوات کی اتنی ضرورت نہیں تھی؟ بالکل صحیح، یہ تو 100% صحیح ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج تو ہونا چاہیے تھا اس سے پہلے، یعنی 60 سال سے بلوچستان کے ساتھ ناانصافی ہوتا آ رہا ہے۔ آپ تو اس چیز سے اچھی طرح واقف ہیں کہ بلوچستان میں انصاف جو ایک چیز ہے، جیسے ابھی کہا تھا، اس نے کہا جو ہماری عدالتیں انصاف کر رہے ہیں، اس نے کہا یعنی ظلم سے تو ملک قائم ہو سکتے ہیں، جہاں انصاف نہ ہو تو وہ حکومتیں تو کیا وہ ملک باقی نہیں رہ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو انصاف ہے۔ بلوچستان کے جو حالات کی خرابی ہے، یہاں جو آگ لگی ہوئی ہے، اس پہ تیل کون ڈال رہا ہے؟ صحیح، یہ میرے خیال میں کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ ابھی پتہ ہر ایک کو ہے، تو مطلب وہ ہر ایک جو ہے نا وہ صرف شف کرتے ہیں، شف تعلق کوئی نہیں کر رہا ہے۔ یہ افغانستان میں جن لوگوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں، ادھر سے سارے لوگ آ رہے ہیں۔ پھر گوادر میں جو چائنا بنا رہا تھا، مطلب پوسٹ بنا رہا تھا، تو ان کے انجینئر کو کیسے قتل کیا گیا، یہ ساری چیزیں ڈکی چھپی تو نہیں ہے، سب کو پتہ ہے ان چیزوں کا۔ تو اس کا تعلق افغانستان سے آپ کا خیال ہے؟ افغانستان سے ہے، دوسرے بڑے طاقتوں سے ہے، پڑوسیوں سے ہے، وہ جان بوجھ کے سب کچھ کروا رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آیت اللہ درانی صاحب کی جو غلام محمد بلوچ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں ہم، جنہوں نے اہم کردار ادا کیا جان سلیکی کو ریکور کروانے میں، یہ پچھلے دنوں انہوں نے ایران کا دورہ بھی کیا، ان کے ساتھ جو 2 لوگ قتل ہو گئے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور ان کے اس دورے پہ جو جند اللہ ہے وہ کافی ناراض تھی۔ تو کیا صرف اس سارے معاملے کا افغانستان سے تعلق ہے یا ایران سے بھی تعلق ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم اس پورے صورتحال کو دیکھتے ہیں، پہلے تو شہید غلام محمد ایک اچھے، بلوچوں میں تو بہت 2-4 تو لوگ اٹھتے ہیں پڑھا لکھا طبقہ، یہ ایک عام کلاس کا بندہ بلوچ لیڈرشپ پہ آ گیا، پڑھا لکھا شخص ہمارے لیے بہت مشکل سے، اور بہت اچھا مقرر تھا، بہت ہی اچھا مقرر، یعنی
مجھے دلی طور پر میں ظاہری طور پر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صدمہ ہوا، بہت زیادہ صدمہ ہوا کہ ہم سے ایک اچھا پڑھا لکھا سمجھدار ساتھی ہمارا گیا. ہم ویسے دل کے آنسو سے رو رہے ہیں کہ کیوں اس طرح ہوا ہمارے ساتھ، چاہے اس کی نادانی سے ہوا، چاہے اس کو لے کر کے کسی کانسپریسی میں نہیں، اس کی نادانی کیا ہو سکتی ہے؟ نادانی ہے کہ جان سروکی کے معاملے میں وہ پاکستان اور جان سروکی کے بیچ میں کیوں آیا. اگر وہ نہ آتا، چھوڑ دیتا، یہ لوگ، اس نے تو بڑے اچھے دل کے ساتھ، کچھ واضح قلب کے ساتھ، بڑے اچھے دماغ کے ساتھ پاکستان کی یا اس فورسز کی مدد کی. اب مدد کے بدلے میں اگر کسی بہت بڑے سازش کا وہ سازش میں پھنس گیا تو یہ ایک بلوچ سادہ ہوتا ہے، اس نے کسی کی طرف اس طرح نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کانسپریسی کیسے ہوگا. جو آپ کی باتیں ہیں یا جند اللہ کی وہاں کی پوزیشن ہے وہ ایرانی پاکستان کے، وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، ایرانی بلوچستان کا مسئلہ ہے. یس، اگر وہ ایرانی بلوچستان کے حدود میں چلا گیا جو میرے نوٹس میں نہیں ہے، یہ آپ کی توسط سے میں سمجھ رہا ہوں اس بات کو. میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو کہ حکومتی سطح پر یہاں پر جو اس باؤنڈری میں ہوا ہے، مکران کے باؤنڈری میں جو کچھ ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا. اس پر اگر اس طرف سے ہوا ہے تو پاکستان گورنمنٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ اس ایک واقعے نے بلوچستان اور پاکستان اور بلوچ اور پاکستان کے بیچ میں جو خلا ہے وہ زیادہ تیز کر دیا، دور کر دیا. اچھا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عثمان صاحب، یہ جو جان سلیکی کو اغوا کرنے والے لوگ تھے، ان کی جو ٹیلی فون کالز تھیں، جن لوگوں کے ساتھ یہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے، تو کابل میں ایک نمبر پہ ان کی بار بار بات ہو رہی تھی اور امریکنز کو وہ نمبر فراہم بھی کیا گیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کے حالات کی خرابی ہے، اس میں افغانستان سے بھی کچھ لوگ انوالو ہیں؟ یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے اور غلام محمد شہید اور دوسرے اس کے ساتھیوں کا جو قتل کا مسئلہ ہے، اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں آپ ایف سی بلوچستان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ پڑھ لیں، سن لیں، اور اس میں جو ہے اس نے اس اسٹیٹمنٹ میں جس کو کچکول علی نے دیا تھا بیفور ایس ایچ او، بیفور سیشن جج، سیکشن 22A CRPC، اور اس کے بعد آ کے سی پی میں جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ گیا. اس اسٹیٹمنٹ میں کوئی کنٹراڈکشن کچکول علی صاحب بیان نہیں فرماتے. اور یہ جو ایف سی کا جو نمائندہ ہے، یہ اب اس کیس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ اس کو کبھی ایران پہ منسلک کرنا چاہتے ہیں، کبھی افغانستان پہ، کبھی جو ہے راہ پہ. یہ ان کی اپنی ناکامی ہے. اور اس دن میں ایف سی کے جو نمائندہ ہے اس کا انٹرویو سن رہا تھا، فرمایا کہ پہلے کچکول علی نے کہا کہ اس کو جو ہے ملٹری والے اٹھا کے لے گئے، اور بعد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایف سی والے اٹھا کے لے گئے. اگر آپ ہمارے علاقے میں آئے، اس میں ملٹری اور ایف سی میں کوئی فرق نہیں ہے. اب جو ہے ملٹری والے خود پگڑی پہن کے ہمارے بازاروں میں آتے ہیں، ایف سی والے خود پگڑی پہن کے بازاروں میں آتے ہیں، بلوچی ٹوپی رکھتے ہیں، داڑھی چھوڑتے ہیں کہ لوگ ہمیں پہچانا نہ جائے. تو ایف سی اور اس میں فوج میں کوئی فرق وہاں پہ نہیں ہے. اور ایف سی کا انچارج ہمیشہ جو ہے فوج سے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے میجر ہوتا ہے. جس طرح ایف سی والے کو میجر استعمال کرے گا، ڈائریکشن دے گا، کوئی حکم دے گا، ظاہر ہے وہ اس کو فالو کریں گے. اور اس میں جو ہے یہ ایران جند اللہ کے ساتھ اس مسئلے کو جوڑنا یہ ناانصافی ہے. اور افغانستان کے ساتھ اس طرح کے ٹیلی فون کا جو رابطے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ بھی بالکل ناممکن سی بات ہے. ان کو جو ہے کچکول علی کا جو بیان ہے، ہم اس ٹریبونل پہ بھی یقین نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ اس طرح کا ایک ٹریبونل. کچکول علی کا بیان کیا ہے؟ کچکول علی کا بیان یہ ہے کہ جب میں کیسز ختم کر کے اپنے آفس چیمبر میں آ کے بیٹھا اور غلام محمد صاحب اور اس کے ساتھی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے، اور جو غلام محمد صاحب کے خلاف کیسز بنے ہوئے تربت کی عدالت میں، وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈیفینس میں کیا ایویڈنس پیش کرنا ہے تاکہ بیس کے لیے کیس رکھا ہوا ہے. تو وہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ 4 گاڑیاں بغیر نمبر پلیٹ کے اتنے آدمی آ کے ان کے جو ہے ہاتھ باندھے اور ان کو جو ہے بندوق کے نوک پر گاڑیوں میں ڈال کے لے گئے. اب مجھے بتایا کہ مکران کوئی ٹرائبل ایریا نہیں ہے کہ وہاں کوئی اس طرح کی دشمنی ہو، ٹرائبل 2 قبیلے آپس میں لڑے اور اس طرح کا واقعہ کیا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں غلام محمد بلوچ کی اپنے سابقہ سسر حاجی شریف سے کوئی عداوت تھی. یہ بات ہے؟ حاجی شریف اس طرح نہیں کر سکتا ہے. اچھا، آپ جانتے ہیں اس کو؟ میں جانتا ہوں. یہ غلام محمد اس طرح کا وہ آدمی نہیں تھا کہ اس طرح کا جھگڑا کرے. اگر ہو بھی بلوچ اس طرح کوئی کسی کا ہاتھ پاؤں گھسیٹ کے اس کو نہیں لے جاتا ہے، اس کو آن دی اسپاٹ مارتا ہے، لیکن اس طرح کی حرکت وہ نہیں کر سکتا بلوچ. جی، ہماری گفتگو جاری ہے. بلوچستان کے حالات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
MKN کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر نظام عدل کے ذریعے ہم کون سی شریعت نافذ کر رہے ہیں. اس میں مسلکوں کا معاملہ ہے، اس میں مختلف مکاتب فکر کا معاملہ ہے. پھر جو پس منظر رہا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ گزشتہ ایک عرصے سے سوات کے کیا حالات تھے. وہاں تشدد مسلط تھا، بچیوں کے اسکولوں کو بم دھماکوں سے اڑایا جا